مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ سورہ ذاریات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت 4 چیزوں کی قسمیں کھا کر ایک مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار کو بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ کو اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر قسم ہے ان کشتیوں کی جو آہستہ سے نرمی سے چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو بارش کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے ترجمہ مختلف انداز میں کیا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار کو بکھیر دیتے ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر بادل کے بوجھ کو اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر وہ ہوائیں آہستہ سے اور نرم انداز میں چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ اس صورت میں چاروں جگہوں پر فاعل جو ہے وہ ہوا نکلے گا، لیکن احادیث سے جس مضمون کی تائید ہوتی ہے وہ پہلا والا مفہوم مراد ہواؤں کو مراد لیا جائے، حاملات سے بادلوں کو مراد لیا جائے، جاریات سے کشتیوں کو مراد لیا جائے، اور مقسمات سے فرشتوں کو مراد لیا جائے۔ تو اب اللہ رب العزت نے 4 مخلوقات کی قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا انما توعدون لصادق، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ اور برحق ہے، یعنی جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قیامت سچی ہے، برحق ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور انصاف کا دن رونما ہو کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا، قیامت کا دن آ کر رہے گا، جزا اور سزا کا دن یقیناً واقع ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ پھر یہ قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں؟ انسانی فطرت اور انسانی عقل کو پیش نظر رکھ کر، انسانی سماج اور انسانی سوچ کو پیش نظر رکھ کر اللہ رب العزت انسانوں کو یقین دہانی دلانے کے خاطر قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کو قسمیں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ 4 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت انسانی زندگی کے سب سے بڑے اس مسئلے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جس میں انسان تردد میں پڑا ہوا ہے کہ آیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے۔ جب تک انسان کو آخرت کا یقین نہ دل و دماغ میں آ جائے، قیامت کا یقین دل و دماغ میں نہ آ جائے، قبر کے حساب و کتاب کا، عذاب کا یقین دل و دماغ میں نہ آ جائے، جنت و جہنم کا انسان کو یقین دل و دماغ میں نہ آ جائے، تو انسان ایسی صورت کے اندر درندہ بن جاتا ہے۔ یہ آخرت کا یقین، یہ آخرت کا خوف، یہ جہنم کا خوف، یہ قبر کا خوف، یہ آخرت کا عذاب، یہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا حساب و کتاب دینے کا یقین ہی وہ چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور جو انسان کو نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے 4 قسمیں کھا کر کہا انما توعدون لصادق، یقیناً اے انسانوں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ اور برحق ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً جزا کا دن واقع ہو کر ہی رہے گا۔ اگر یہی یقین انسانوں کے دل و دماغ کے اندر اچھے طریقے سے بیٹھ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد اپنے ہر عمل کا اللہ کے بارگاہ میں ہو کر حاضر ہو کر جواب دینا ہے، تو قسم بخدا نہ زمین پر کوئی چوری کرے گا، نہ ہی کوئی بدکاری کرے گا، اور نہ ہی زمین پر کوئی شرک اور کفر، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت ہوگی۔ لیکن یہ یقین کی کمزوری ہے آخرت کے بارے میں کہ جو انسان کو ڈھیٹ اور سرکش بنا دیتی ہے اور انسان گناہوں پر اتاولا ہو جاتا ہے۔ انما توعدون لصادق، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ اور برحق ہے۔ وان الدین لواقع، اور
جزا کا دن واقع اور رونما ہو کر رہے گا۔ آگے پھر یہی مضمون آئے گا والطور کے اندر، وہاں پر بھی باری تبارک و تعالیٰ کہیں گے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر ہی رہے گا۔ وہاں پر بھی قسمیں کھا کر اس مضمون کو اسی انداز سے بیان کیا جائے گا، اور انسان کے دل و دماغ میں بات بٹھائی جائے گی کہ تم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ بس جانوروں کی طرح آئے دنیا کے اندر، کھایا پیا سوئے اور مر گئے، اور پھر ہمیں اپنے کسی عمل کا حساب و کتاب نہیں دینا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ والسماء ذات الحبک، قسم ہے آسمان کی ذات الحبک جو جالی دار ہے، جو راستوں والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، تم متضاد باتیں کرتے ہو، تم مختلف باتیں کرتے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھر جاتا ہے جو بھلائی سے پھیر دیا گیا ہو۔ یہاں اللہ نے ایک اور قسم کھائی، آسمان کی قسم، کس آسمان کی؟ ذات الحبک، جو جالی دار ہے، جو راستوں والا ہے۔ آسمان میں جب انسان اوپر جاتا ہے، اوپر دوربینوں کے ذریعے سے، تو سائنس کے ذریعے سے اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا کہ آسمان یوں محسوس ہوتا گویا کہ جالی ہو آسمان پر ستاروں کی اور سیاروں کی۔ اور پھر آسمان میں فرشتوں کے آنے جانے کے راستے بھی ہیں، یہ بھی بعض حضرات نے ترجمہ کیا۔ بعض حضرات نے ذات الحبک سے ترجمہ زینت سے کیا کہ اس آسمان کی قسم جو زینت والا ہے۔ انکم لفی قول مختلف، تم اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مختلف اور متضاد باتیں کرتے ہو۔ کبھی کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہو یہ ساحر ہے، کبھی کہتے ہو یہ مجنون ہے، تم خود متضاد باتیں کرتے ہو۔ اصلاً اس پیغمبر پر ایمان لانے سے، اس قرآن پر ایمان لانے سے وہی محروم شخص پھیر دیا جاتا ہے جس کی تقدیر میں محرومی ہوتی ہے۔ یؤفک عنہ من افک، یعنی قرآنس نش سوئی انسانیون دور کرنا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش سوئی انسانیون دور کرنا، یمس انسان سنس تقدیر اسمز محرومی ایسے۔ قتل الخراصون، ہلاک و برباد ہو گئے اندازے لگانے والے، تخمینے لگانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو غفلت کے اندر، مدہوشی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بھول کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یوں پوچھتے ہیں کہ کب ہوگا وہ جزا و سزا کا دن۔ یوم هم علی النار یفتنون، کیوں نہیں جس دن ان کو آگ پر بھونا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اپنی شرارت کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے کے اندر لوگ اولاً تو قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے، اور جو لوگ قیامت کو تھوڑا بہت مانتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر ہوگا، قیامت ہوگی بھی تو ہم یہاں سے زیادہ عیش و آرام کے اندر ہوں گے، مزوں کے اندر ہوں گے۔ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، آخرت کو بھلائے بیٹھے تھے، قبر کو ماننے والے نہیں تھے، جنت و جہنم کو ماننے والے نہیں تھے۔ آیازم باللہ قرآن چہ آیات چہ بظاہر اگر وچھو ام چہ مشرکین متعلق، لیکن ونکس چھنہ امت محمدیہ تہ مسلمان تہ او کنڈیشن تہ او حالت نش دور کینہ تہ اکثراً چھ یہ حالت کہ ہم فی غمرۃ ساہون، وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور قیامت کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہیں۔ نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقائد نہ رکھے جاتے جو آج رکھے جا رہے ہیں، اور نہ زمین پر اتنے گناہ ہوتے، نہ اتنی نافرمانیاں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قیامت کے بارے میں تم شک و شبہ کے اندر مبتلا ہو، یومہم علی النار یفتنون، تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس آگ کے اندر بھونا جائے گا، اور کہا جائے گا چکھو اپنی شرارتوں کا مزہ۔ یہی ہے وہ عذاب جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یعنی کبھی ازراہ تمسخر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب ہوگا یہ وعدے کا دن اگر تم سچے ہو۔ فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ لے آؤ تم اگر تم سچے ہو۔ اس قسم کی باتیں وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور فأتنا اللہم وقالوا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، یہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن تم کو اس آگ کے اندر بھونا جائے گا تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس قیامت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ برحق تھی۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ایک طرف نافرمانوں کا یہ طبقہ اور دوسری طرف فرما برداروں کا طبقہ، جس کے بارے میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں متقین لوگ فی جنات وعیون،
باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ ان نعمتوں کو حاصل کر رہے ہوں گے جو ان کے رب نے ان کو دی ہوں گی، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ اس سے پہلے دنیا کے اندر نیکوکار تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح صبح وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال کے اندر حق تھا مانگنے والے کا بھی، والمحروم، اور تنگ دست کا بھی۔ اب دیکھیے یہاں پر اہل ایمان کی اور متقیوں کی صفات بیان کی گئی۔ پہلی چیز انہم کانوا قبل ذلک محسنین، دنیا کے اندر نیکوکار تھے جو متقین تھے۔ دوسری صفت راتوں کو کم سویا کرتے تھے۔ تیسری صفت صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ چوتھی صفت فی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ اپنے اموال کو مانگنے والوں پر بھی خرچ کرتے تھے اور ان کو بھی جو شرم و حیا کی وجہ سے مانگ نہ سکیں۔ یہ چار صفات یہاں پر باری تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلی صفت دیکھیں محسنین، دوسری صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، نیکوکار، چاہے وہ معاملات ہوں چاہے عبادات ہوں، ہر چیز کے اندر احسان کو اپناتے۔ دوسری صفت راتوں کو کم سوتے تھے۔ ایک بزرگ کے پاس ان کا بیٹا آیا کہ ابا جان، قرآن کریم نے جو صفات بیان کی ہیں متقیوں کی، جنتیوں کی، جب میں ان صفات کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں تو میں نہیں پاتا کہ میں جنتی ہوں۔ تو اس والد نے کہا آگے سے، کہا کہ خوش نصیب ہو اگر تمہیں نیند آئے تو سو جاؤ، لیکن جب جاگ جاؤ تو اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈر کر اللہ کی خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دو تو تب بھی تم متقیوں کے اندر شامل حال ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ہر رات کے آخری حصے کے اندر، اسحار سحرن کی جمع ہے، صبح کے رات کے تہائی حصے کو نہیں بلکہ رات کے چھٹے حصے کو بولتے ہیں، یعنی پوری رات کے اندر اگر 6 گھنٹے ہوں تو آخری حصہ آخری چھٹا گھنٹہ کہلائے گا، پوری رات کے اندر اگر 12 گھنٹے ہو تو آخری 2 گھنٹے اسحار کا وقت کہلائے گا۔ فرماتے ہیں اس وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی شخص جو توبہ کرنے والا ہو میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی شخص جو گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، حل من مسترزق ارزق له، ہے کوئی شخص جو روزی کو طلب کرنے والا ہو اور میں اس کے روزی کے دروازے کھول دوں۔ یہ ہر رات اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لا کر اعلان فرماتے ہیں، منادی فرماتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جو رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں۔ دیکھیے تیسرے سپارے میں بھی اللہ رب العزت نے جب جنتیوں کی صفات، اہل ایمان کی صفات بیان کی تو وہاں پر بھی اسی مضمون کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین یقولون، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں وہ لوگ جو ان سے بہتر ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہوں گے، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار، پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی خوشنودگی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زبانوں سے یوں کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، بار الہ ہم نے ایمان لایا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، الصابرین والصادقین والقانتین، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کے سامنے عاجزی دکھلانے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، استغفار کرنے والے۔ اور جنتیوں کی صفت جب باری تعالیٰ نے 21ویں سپارے سورہ الف لام میم سجدہ میں بیان کی تو وہاں پر بھی یہی فرمائی، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ ایک اہل اللہ میں سے ایک بڑے ولی شخص نے کہا تھا، اللہ کا تقرب تب تک صحیح معنی میں حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں آہ سحرگاہی کا لطف حاصل نہ ہو جائے۔ صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں جو لطف اور جو مزہ ہے، فرماتے تھے ایک بزرگ کہ اگر بادشاہوں کو اس لطف کا پتہ چل جائے تو وہ تلواروں کے ذریعے سے اس لطف کے حصول کے خاطر ہمارے ساتھ لڑیں۔ وہ لطف اور وہ راحت، وہ مزہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے صبح اٹھ کر گڑ گڑانے میں، رونے میں اور استغفار کرنے میں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون۔ ایک روایت میں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں میدان حشر میں اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھا کرتے تھے،
جو تہجد پڑھا کرتے تھے، جو صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے اور گڑاتے تھے، ایک جماعت اٹھے گی ہزاروں کی تعداد میں، لیکن کم ہوں گے وہ، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ کم ہوں گے، اور وہ اللہ کے بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے اللہ ان کو کہیں گے بلا حساب و کتاب کے اندر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ بالاسحار ہم یستغفرون، جو صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے، صبح رونے والا بنا دے، صبح استغفار کرنے والا بنا دے، صبح اللہ کے سامنے مانگنے والا بنا دے۔ یہ رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں، بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، محبوب ہوتا ہے رب العالمین اور نیچے سے عبد ہوتا ہے، بس دونوں کی سرگوشیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے فریاد کرتا ہے، دل کے سارے ارمان، دل کے سارے درد، دل کی ساری تمنائیں، دل کی ساری آرزوئیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آنکھوں سے آنسوں کے سمندر جاری ہوتے ہیں، اس میں راحتی الگ ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں آہ سحرگاہی نصیب میں ہوتی ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ان متقیوں کی جن کے لیے باغات اور چشمے ہیں کہ ان کے اموال کے اندر حق ہے مانگنے والے کا، یعنی وہ خود مانگنے والوں کو دیتے ہیں۔ والمحروم، اور وہ لوگ جو مارے شرم و حیا کے مانگ نہیں سکتے، وہ ان کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر بن مانگے ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو محروم کہا جاتا ہے جن کے پاس دولت تو نہ ہو لیکن کسی کے سامنے کبھی دستے سوال نہ پھیلائیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، تو کبھی اپنے آپ کو ان صفات کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے۔ رب العالمین یہ صفات 6 میں موجود جو اہل جنت کی یہاں پر بیان کی گئی ہیں، جو متقیوں کی یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اگر نہ ہوں تو کوشش کیجئے کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں تاکہ ہم بھی جنتیوں میں شامل ہو جائیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور خود تمہاری اپنی ذات کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارے لیے روزی ہے۔ وما توعدون، اور وہ چیز جس کا تمہارے سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ فورب السماء والارض، سو آسمان و زمین کے رب کی قسم، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ قرآن برحق ہے، مثل ما انکم تنطقون، ایسے جیسے تمہارے باتیں کرنا برحق ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن کریم بھی برحق ہے۔ انہ لحق مثل ما انکم تنطقون۔ وفی الارض، کل تھوڑی سی اس پر گفتگو ہوئی تھی کہ زمین کے مخلوقات کے اندر انسان اگر غور و فکر کرے، وہ برازیل کے جنگلوں سے لے کر وہ ایمیزون کے جنگلوں سے لے کر اللہ تعالیٰ نے زمین پر کتنے کروڑوں اربوں درخت پیدا کیے، پھر ان کروڑوں درختوں کے اندر اربوں کھربوں پتے پیدا کیے، پھر ان پتوں کی الگ الگ خصوصیات، الگ الگ مزاج، الگ الگ بیماریوں کا علاج، پھر اللہ نے کتنی ہزاروں سمندری مخلوقات پیدا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بری مخلوقات پیدا کی، ہزاروں قسم کے پرندے پیدا کیے، ہزاروں قسم کے وہ جانور جو چار پائے چوپائے ہو کر 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، وہ جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات پیدا کی۔ وفی الارض آیات للموقنین، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ بر و بحر، یہ بادل، یہ پانی، فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ یہ تو عالم اکبر ہوا، پھر انسان کو فقہا نے کہا یہ عالم اصغر ہے۔ خود انسان کی اپنی ذات کے اندر ایک کائنات موجود ہے، انسان کی اپنی ذات کے اندر ایک دنیا موجود ہے۔ یہ انسانوں کو دیکھیے، اس وقت اگر زمین پر 8 ارب انسان ہے، کسی کی شکل کسی کی دوسری شکل کے انسان کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، کسی کی رنگت دوسری کے ساتھ رنگت میچ نہیں ہوتی ہے، ملتی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں آپ افریقن لوگوں کی شکلیں الگ، پھر آپ دیکھیں گے کہ یورپین لوگوں کی شکلیں الگ، لداخیوں کی شکل الگ، کشمیریوں کی شکل الگ، ہندوستانیوں کی شکل الگ، اور اسی طریقے سے منی پوریوں کی شکل الگ۔ جتنی آپ نے کائنات دیکھی ہوگی، سوڈانیوں کی شکل الگ، دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس علاقے کا انسان ہے۔ پھر ہر ایک کی زبان بھی الگ، گفتگو کی بھی الگ، بولی بھی الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم، ان ساری چیزوں کے اندر، تمہارے ذات کے اندر میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ افلا تبصرون، تم بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ تم ان ساری چیزوں سے اللہ کے وجود پر استدلال کیوں نہیں کرتے ہو؟ وفی السماء رزقکم، اگر آسمان سے بالائی حصہ مراد لیا جائے تو مراد یہ ہوگا کہ بادلوں کے اندر اور بارشوں میں تمہاری روزی ہے۔ وما توعدون، اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی تمہارے لیے نعمتیں۔ اور فی السماء سے مراد اگر
اوپر آسمان کو مراد لیا جائے تو اس صورت میں مراد یہ ہوگا کہ جنت آسمانوں میں ہے، وما توعدون، اور جن نعمتوں کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بھی آسمانوں کے اندر ہے۔ وَفَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سو آسمانوں اور زمینوں کے رب کی قسم جس قرآن کے بارے میں اے مشرکو تم تردد کے اندر پڑے ہو، اے زمین کے مخلوقات تم تردد کے اندر پڑے ہو، اللہ کی قسم یہ سچ ہے، اس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، تمہاری نگاہیں اگر کبھی دیکھتی ہیں دور کی چیز تمہیں شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں، کانوں نے کوئی بات سنی ممکن ہے شکوک و شبہات ہوں، لیکن تمہاری زبان سے نکلنے والی گفتگو کے بارے میں تمہیں کبھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ تو جس طریقے سے تمہیں اپنی گفتگو کی سچائی کے بارے میں یقین ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، قرآن کریم کتاب دعوت ہے، تو یہ واقعات کے ذریعے سے انسانوں کو مضمون کو سمجھاتی ہے۔ اب دیکھیں ایک مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے ملک شام جا چکے ہیں، کنعان کے اندر بستے ہیں۔ کنعان اس زمانے کا وہ علاقہ ہے جس کو شہر الخلیل عربی کے اندر کہتے ہیں، اور عبرانی زبان میں اس کو ہیبرون کہتے ہیں۔ اسرائیلی قبضے کے اندر ایک شہر ہے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی موجود ہیں، واللہ عالم۔ مسجد بھی وہاں پر موجود ہے۔ وہ مسجد عجیب طریقے سے کہ اس کو قبضہ کر رکھا ہے اسرائیلیوں نے، تو آدھے پہ اس طریقے سے قبضہ کر رکھا ہے کہ آدھی مسجد مسلمانوں کے قبضے میں ہے اور آدھی مسجد یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ بیچ میں ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ مسلمان اس سائڈ سے آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں اور سلام پیش کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہودی اپنے انداز سے آتے ہیں، اس انداز سے سلام پیش کرتے ہیں، واللہ عالم کیا کرتے ہیں، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو شہر الخلیل کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بس رہے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، عراق سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے، راستے میں منتظر رہتے تھے کوئی آ جائے تو میں اس کو ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے جاؤں اور اس کو کھانا کھلاؤں۔ چنانچہ ایک دن ان کے یہاں کچھ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حاضر خدمت ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ قرآن کہتا ہے فراغ، چپکے سے ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو کمرے میں بٹھا کر نکلے، فوراً ایک بچڑے کو ذبح کیا، اور بچڑے کو ذبح کرنے کے بعد اس کو تلا، بھونا اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا، لیکن مہمانوں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اس زمانے کے اندر یہ شرافت موجود تھی کہ اگر کسی کا لقمہ کھا لیتے، کسی کے ہاتھ کا پانی پی لیتے تو پھر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ جب یہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا، کہیں ایسا تو نہیں تو یہ مجھے نقصان پہنچانے کی غرض سے آئے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا ڈریے مت، ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر روایات کے مطابق اس وقت 100 سال، اور ان کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 99 سال، اور اس وقت اللہ رب العزت ان کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اہلیہ جو کہ بوڑھی ہو چکی تھی پیچھے سن رہی تھی، وامرأتہ قائمۃ، وہ اپنے چہرے کو یوں مارتے ہوئے آئی، یہ کہتے اللہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہوگی، عجوز عقیم، بھوڑیا ہوں، بانجھ ہوں اور میں نا امید ہو چکی ہوں، اس وقت مجھے کیسے اولاد ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ فضحکت، قرآن میں تو ایک جگہ آتا ہے ہنس پڑی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کذالک، اللہ اسی طریقے سے اولاد پیدا کرے گا، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ کہا کہ آپ کے قریب ہی جو یہاں پر صدوم اور عمورہ نامی بستیاں موجود ہیں، جن کی طرف آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، اور برسہ برس تک ان کو دعوت و تبلیغ کی گئی، لیکن وہ اپنی سرکشیوں سے، بدکاریوں سے، غلط کاریوں سے باز نہیں آئے۔ اللہ کی طرف سے ہم کو حکم ہوا ہے کہ ان بستیوں کو تباہ و برباد کریں، ہم اسی غرض سے یہاں پر حاضر ہوئے۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو، قریش مکہ کو، آنے والی اس نسل انسانیت کو خبردار اور آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنی سرکشیوں سے باز نہیں آئے تو جس طریقے سے پچھلی قوموں کو میں نے تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تم کو بھی تباہ و برباد اور نیست و نابود کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ایک واقعہ، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟
اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے بولا السلام علیکم، قال سلام قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے بھی بولا سلام، قوم منکرون، لیکن اجنبی لوگ لگتے ہیں۔ فراغ الی اہلہ، وہ گئے اپنے گھر کے پاس، گھر والوں کے پاس چپکے سے، فجاء، لے آئے وہ، بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا، حنیذ دوسری جگہ آیا ہے یعنی تلا ہوا، فقربہ الیہم، اسے ان کے سامنے پیش کیا، قال الا تأکلون، کہا تم کھاتے کیوں نہیں، فاوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے دل میں ڈر محسوس کیا، قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا ڈریے مت، وبشروہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی، بغلام علیم، ایک جانکار بچے کی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر مہمان نوازی کے آداب کو بیان کیا کہ یہ مہمان گرس مزی تمس گژھِ نہ پرژھُن تُہۍ کھیوا تُہۍ چیوا، چھُنہ معاشرے دپان چائے ما چیو بتہٕ ما کھیو، یہ گو مطلب سیود اَسہِ چھُنہٕ دیُن ژےٚ نہ چھُ کھیاوُن تہٕ نہ چاوُن کینٛہہ۔ ابراہیم علیہ السلام فراغ الی اہلہ، چپکے سے مہمانوں سے پوچھے بغیر گئے اور لایا کیا، اش پنجاب کوکر تہ گوبن، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے پاس ان کے گھر میں سب سے معزز چیز تھی بچڑا، وہ بھون کر لایا، اور تھے بھی کون وہ، ایسے مہمان جو رشتہ دار نہیں بلکہ جن کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ قرآن نے کہا قوم منکرون، ہمارے یہاں مہمان نوازی صرف ان مہمانوں کی جاتی ہے جو رشتہ دار ہوں یا جن کے ساتھ جان پہچان ہو، لیکن ان مہمانوں کی بھی مہمان نوازی کی جائے گی جن کو آپ نہیں جانتے ہو، قوم منکرون، یہ اللہ کے لیے کرنی ہے نا مہمان نوازی۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو دو اصول معلوم ہوئے۔ تیسرا اصول معلوم ہوا کہ آپ کے مہمان خواہ رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، اجنبی ہوں، ان کی مہمان نوازی کیجیے، اور جو آپ کے پاس اچھی سے اچھی چیز، عمدہ سے عمدہ چیز ہے، اس کو پیش کیجیے۔ چوتھا اصول مہمان نوازی کا کیا معلوم ہوا کہ مہمان کو کھانے کے پاس بلا کر مت لے جائیے بلکہ کھانا مہمان کے سامنے پیش کیجیے، فقربہ الیہم، انہوں نے کھانا ان کے سامنے پیش کیا۔ قال الا تأکلون، جب انہوں نے کھایا نہیں تو کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ مہمان کو مجبور کیا جاتا ہے اور اس کو کھانے کی تمنا چاہت ہوتی نہیں، گنجائش ہوتی نہیں، اور زبردستی اس پر تھوپا جاتا ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے زور و زبردستی نہیں کی، صرف اتنا کہا الا تأکلون، آپ لوگ کھاتے ہیں کیوں نہیں۔ فاوجس منہم خیفہ، اب ڈر محسوس ہوا۔ وہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی کہ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جس کے یہاں کھا لیا پی لیا اب اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، یہ ان کے اندر شرافت موجود تھی، انسانیت موجود تھی۔ یہ وہ ہمارا معاشرہ، درندہ معاشرہ جس سوسائٹی کے اندر ہم جیتے ہیں کہ اگر آپ نے گاڑی میں کسی کو لفٹ دیا تو آگے جا کر وہی آپ پر بندوق تان کر کھڑا ہو جائے گا، نکال جلدی بٹوار اور نکال جلدی سے اپنے موبائل اور اپنے سارے سامان۔ یہ وہ درندہ معاشرہ نہیں تھا، وہاں یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاں کچھ کھا لیا پی لیا اب اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ یہ کھا نہیں رہے ہیں پی نہیں رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈر لگا کہیں یہ نقصان تو نہیں پہنچاتے ہیں، اس لیے نہیں کھا رہے، پہنچانا تو نہیں چاہتے نقصان۔ تو اب انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریے مت، وبشروہ، اور خوشخبری سنائی، بغلام علیم، ایک جانکار بچے کی، جاننے والے علم والے بچے کی۔ فاقبلت امرأتہ، آئی ان کی عورت، فی صرۃ، چلاتے ہوئے، فسکت وجہا، اس نے اپنے چہرے کو مارا۔ اکثر مفسرین نے ترجمہ کیا ماتھے کو مارا، ماتھے پہ انسان تب مارتا ہے جب کوئی مصیبت ہوتی ہے، اس لیے بہتر ہے ترجمہ ماتھے کا نہ کیا جائے بلکہ چہرے کا۔ جب انسان دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتا ہے تو یہ تعجب کی علامت ہے، اور ماتھا تو مصیبت پر ہاتھ مارا جاتا ہے، اس لیے ترجمہ کیا کیا جائے گا بہتر کہ انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹا۔ وقالت عجوز عقیم، اور کہنے لگی عجوز عقیم، جبکہ میں بوڑھیا ہو گئی ہوں، عقیم بانجھ ہو گئی ہوں، تو بچہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا۔ قالوا کذالک، تو فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں، تیرے رب نے کہہ دیا تو سو بچہ ہو جائے گا۔ قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکمت والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ قال فما خطبکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فرشتوں سے تمہارا کیا مقصود، تمہارا کیا مطلب، تمہاری کیا غرض ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر بھیجیں پتھر، من طین،
پکی ہوئی مٹی کے، مسومتاً ان پر نشان لگے ہوئے ہوں گے تیرے رب کی یہاں سے، للمسرفین حد تجاوزی کرنے والوں کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس بستی والوں نے بدکاری سے توبہ نہیں کی، ان کی حرکتیں بڑی عجیب و غریب تھی۔ ایک تو بدکاری یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کیا کرتا تھا، یہ تو ان کی حرکتیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈاکہ بھی ڈالا کرتے تھے، لوگوں کو لوٹا بھی کرتے تھے، خامخواہ ظلم بھی کیا کرتے تھے، اور عجیب و غریب قسم کی دنیا بھر کی جتنی ناشائستہ گھٹیا حرکتیں جن کا انسان زبان پر تذکرہ بھی نہیں لا سکتا، وہ ساری گھٹیا حرکتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے جب فرشتے ان کے گھر میں پہنچے، قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر تذکرہ اس واقعے کا تفصیلاً آتا ہے کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گھر میں داخل ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام ان کی میزبانی کرنے لگے۔ چونکہ ان کی عورت خود فاسق و فاجر اور کافر تھی، تو وہ گھر کے پچھلے دروازے سے محلے والوں کو بتلانے کے لیے گئی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تم آ جاؤ۔ وہ بدبخت آئے اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس وقت ایک تمنا کی تھی، لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش مجھے تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی، یا میرے پاس کوئی مضبوط ستون اور سہارا ہوتا، قلعہ ہوتا کہ میں اس کا سہارا لے کر تمہارے ساتھ مقابلہ کرتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بچوں کی شکل میں آئے ہوئے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بے بس ہو گئے تو آخر کار حضرت جبریل امین نے کہا ان کو آنے دیجئے۔ حضرت جبریل نے پر سے ایک مارا کہ وہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور آنکھوں کو ملتے ہوئے واپس چلے گئے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ کوئی جادوگر ہیں جو لوط کے گھر کے اندر آئے ہیں، صبح ہم دیکھ لیں گے، ہم آپ کو صبح دیکھ لیں گے۔ یہ لوگ واپس ہو گئے، اور ادھر سے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ کو لے کر رات ہی رات یہاں سے چلے جائیے، اور مڑ کر کوئی نہیں دیکھنا، چونکہ جو مڑ کر دیکھے گا تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ جب یہ نکلے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر شروع ہوا۔ سب سے پہلے جبریل امین آئے، انہوں نے اس بستی کو یوں اٹھایا، اتنا کہ اوپر لے گیا کہ ان کے بستی کے کتوں کی آواز آسمان کے فرشتوں نے سنی، اور وہاں سے اس بستی کو نیچے دے مارا۔ پھر اتنا ہی نہیں، اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش آئی، اور قرآن تو کہتا ہے کہ نہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، سب سے پہلے جبریل نے چنگاڑ ماری، ایسی چنگاڑ جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ پھر بستی کو اوپر کیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور آخر میں ان پر ایک ایک پر پتھر برسائے گئے، اور ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھر کس مجرم کو برسے گا، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ۔ اور پھر چوتھا عذاب یہ آیا کہ اس بستی کو ڈبو دیا گیا، یہاں سے ایک گندا پانی نکلا جس کو آج ڈیڈ سی اور بحر میت بولتے ہیں، اور اس پانی کے اندر 32% صرف نمک ہے، اس کے اندر کوئی بھی جانور یا کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب قیامت تک کے لیے آ گیا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے نکال لیا اس بستی میں جتنے بھی اہل ایمان تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، نہیں پایا ہم نے اس میں مسلمانوں کی سوا کسی اور کا کوئی گھر۔ وترکنا فیہا آیہ، اور ہم نے اس میں نشان عبرت رکھا ان لوگوں کے لیے یخافون العذاب العلیم، جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی سامان عبرت موجود ہے۔ اذ ارسلناہ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون کی طرف، سلطان مبین، واضح دلیل لے کر، فتولا برکنہ، پس وہ واپس ہو لیا، اکڑ گیا اپنی قوت کے بل، وقال ساحر او مجنون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، سو ہم نے اس کو پکڑا اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم فی الیم، اور ہم نے ان کو پھینک دیا دریا میں، وہو ملیم، اور وہ کام ہی کرتا تھا ملامت کے لائق۔ وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور قوم عاد کے واقعے کے اندر بھی سامانی عبرت اور نصیحت موجود ہے۔ اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی جو خیر و برکت سے خالی تھی، ما تذر من شیء، نہیں گزرتی تھی وہ ہوا کسی بھی چیز کے پاس سے، اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، مگر یہ کہ اس کو وہ ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ وفی ثمود، اور قوم ثمود کے واقعے کے اندر بھی سامان عبرت موجود ہے۔ اذ قیل لهم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا، تم فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک عرصے تک، فعتوا عن امر
ربہم، سو انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی دکھائی انہوں نے اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں، فاخذتہم الصاعقۃ، ان کو کڑک نے پکڑ لیا، وہم ینظرون، اور وہ اپنی اس بربادی کا تماشا دیکھ رہے تھے، فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، پس وہ نہ تو اٹھ سکے، وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ بدلہ لے سکے، وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہم نے اس سے پہلے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، انہم كانوا قوما فاسقین، وہ سب لوگ فاسق تھے۔ یا اللہ رب العزت آئینہ دکھا رہے ہیں، صرف ہلکا ہلکا ایک ایک پیغمبر کا نام لے کر کہ اس قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو تہس نہس کر دیا، اس قوم نے نافرمانی کی اللہ نے اس کو تہس نہس کر دیا، حالانکہ ما بلغوا معشار ما آتیناہم، تم مکہ کے لوگ، تم اس امت محمدیہ کے لوگ ان پچھلی قوموں کی طاقت کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو طاقت ہم نے ان کو دی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کو الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جو چٹانوں کو تراشتے تھے وادی کے اندر، اتنی طاقت اللہ رب العزت نے دی تھی کہ درخت کو یوں پکڑ لیا اور اکھاڑ کے پھینک دیا، پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر مکان بنا لیا، تو یہ کیا چھوٹی من بروٹ کن، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو نہیں چھوڑا گیا، تم میرے محمد کا مقابلہ کرو گے، تم اس قرآن کا مقابلہ کرو گے تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم اس قرآن کی مخالفت کرو گے، اللہ کے احکامات کو پاؤں سے روندو گے تو اللہ کے غضب و عذاب سے بچو گے؟ نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا بِأَيْدٍ، اپنی طاقت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم ہی قدرت والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم ہی کیا خوب اس کو بچھانے والے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑ بنائے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ پڑو اللہ کی طرف، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں ہوں تم کو اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں کو اپنی قدرت و طاقت سے بنانے والا میں، زمین کو بچھانے والا میں، اور پوری کائنات کے اندر ہر چیز کے جوڑ جوڑ بنانے والا میں، رات بنائی تو دن بنایا، روشنی بنائی تو تاریکی بنائی، خوشی بنائی تو غمی بنائی، بیماری بنائی تو صحت بنائی، مرد بنایا تو عورت بنایا، نر بنایا تو مادہ بنایا، ہر چیز کا جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ بے جوڑ چیز واحد ایک اللہ ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ پڑو اللہ کی طرف، کس چیز کو چھوڑ کر؟ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف، نافرمانی کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف، کفر و شرک کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑ پڑو۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں ہوں تم کو صاف صاف ڈرانے والا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں ہوں تم کو اللہ کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ڈرانے والے کا مطلب سمجھتے ہو، اگر انسان ڈرے گا نہیں تو پھر ہلاکت و بربادی کا یقیناً سامنا کرنا پڑے گا۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ، ایسا ہی ہوا، مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِن رَّسُولٍ، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے ہو گزرے کوئی بھی رسول، إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، مگر یہ کہ انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، یعنی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ مجنون اور دیوانے ہیں، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، ابھی آپ نے سنا وقالوا ساحر او مجنون، اور ان کو دھمکیاں بھی دی گئی، لئن لم تنتہی لنرجمنک، بعض میں آئے تو ہم تم کو پتھروں سے سنگسار کر دیں گے، لنخرجنک، ہم تم کو اپنی بستیوں سے باہر نکال دیں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ یہ تو ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا رہا، آپ کے ساتھ کچھ نیا نہیں ہو رہا ہے۔ اتواصوا بھی، عجیب سوچ، ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام آئے، ان کو بھی وہی دھمکیاں وہی باتیں کہی گئی، پھر بیچ میں قوم عاد، قوم سمود، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب ہر پیغمبر کا بیچ کا واسطہ 1000 سال کا، دپن انسان چھ حیران گژھان 100 ؤری برونٹھ وے تمو سکت پنس پیغمبرس مجنون تو ساحر، پاگل اور دیوانہ،
سوئی کا چونن سائسوری بعد بیاک پیغمبر ایون اس کو بھی یہی بات کہی جاتی ہے، پھر 1000 سال کے بعد نیا پیغمبر آتا اس کو بھی یہی بات کہی جاتی ہے۔ دمن سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کے مائنڈ سیٹ سب کے یکساں کیسے ہیں۔ اتواصو بھی، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی؟ نہیں، بلکہ مزاج انسانیت کے اندر یکسانیت ہے۔ وہ سرکش تھے، یہ سرکش، ان کے دل و دماغ کے اندر پیغمبروں کے لیے جو گالیاں آئی ان کے دل و دماغ کے اندر بھی وہی گالیاں آئی۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش۔ فتول عنہم، سو آپ ان سے روگردانی اختیار کی، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ وذکر، نصیحت کیجئے۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ نصیحت کبھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے سیذکر من یخشی، نصیحت سے کون فائدہ حاصل کرے گا؟ جس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اللہ کا کنیکشن، اللہ کے ساتھ رابطہ ہوگا تو وہی لوگ نصیحت سے فائدہ حاصل کریں گے۔ لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا شوق نہیں، قرآن کا ذوق نہیں، آپ ان کو قرآن پلا نہیں سکتے ہو۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سب سے بڑی نصیحت چونکہ یہ قرآن کریم ہے تو یہ قرآن کریم اہل ایمان ہی کو فائدہ دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنات اور انسان کو مگر محض اس وجہ سے تاکہ وہ میری بندگی اور عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی روزی نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کھانا کھلائیں مجھے۔ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً روزی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ذو القوة المتین، جو طاقت والا ہے، مضبوط ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، سو ان ظالموں کے لیے بھی باری ہوگی جیسے کہ ان کے ساتھیوں کے لیے باری تھی۔ فلا یستعجلونی، یہ مجھ سے عذاب کے بارے میں جلدی نہ مچائیں۔ فویل للذین کفروا، ہلاکت و بربادی ہے ان کافروں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ من یومہم الذی یوعدون، ان کے اس دن میں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آیت کے اندر صاف بتلایا گیا انسانیت کی تخلیق کا بنیادی مقصد عبادت خداوندی، بندگی اللہ رب العزت کی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دیکھیے، روزی روٹی کمانا، کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد حیات نہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے کہ ایک انسان واش روم جاتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے لیکن اس کا مقصد حیات نہیں، ایسے ہی دنیا کے اندر کمانا، کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، مقصد حیات نہیں۔ نیڈ اور پرپس میں فرق کیجئے، ضرورت اور مقصد میں فرق کیجئے۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسان اپنے اندر حسن اعمال کو پیدا کرے، اپنے اعمال کے اندر حسن پیدا کرے، پہلے اعمال پھر اعمال کے اندر حسن پیدا کرے، اسی کو عبادت سے یہاں پر موسوم کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس کو ایک حدیث کے اندر بھی بتلایا گیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر والدین اس کو چاہے بت پرستی میں ڈال دیں، چاہے اس کو مجوسی بنا دیں، چاہے اس کو نصرانی بنا دیں، چاہے اس کو یہودی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں، لیکن انسانیت کی جو بنیادی تخلیق ہے وہ کیا ہے؟ مقصد لیعبدونی، تاکہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق، دنیا میں جب بھی انسان اولاد پیدا کرتا ہے، بچوں کو جوان کرتا ہے، تمن ہے بجرس مزینم بکار۔ کوئی انسان گھر میں نوکر رکھتا ہے تو اس وجہ سے تاکہ یہ میرے کام آئے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ مینم بکار کو انصاف؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تم سے کوئی بھی کام نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو کھلاؤ۔ وما اريد ان يطعموني، مجھے کما کر دو، مجھے تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں تم کو خود کھلاؤں گا۔ ان اللہ هو الرزاق، پوری کائنات کو روزی دینے والا میں۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، اس زمین پر کوئی بھی چوپایا نہیں، کوئی بھی جانور نہیں، کوئی بھی جاندار نہیں مگر اس کی روزی اللہ کے ذمے ہے۔ ذو القوة المتین۔ اب یہ کافر لوگ اپنی سرکشی سے باز نہیں آ رہے ہیں، اتنا لاکھ سمجھانے کے باوجود تو سمجھ لے کہ جیسے پچھلی قوموں کی باری آئی تھی، عاد و سمود کی، قوم نوح کی، قوم موسیٰ کی، قوم شعیب کی، اسی طریقے سے ان کی بھی بربادی کی باری آنے والی ہے۔ فلا یستعجلون، یہ جلدی نہ مچائیں۔ چنانچہ بدر کے اندر دنیا میں ان پر عذاب آیا، قحط سالی کی صورت میں ان پر عذاب آیا، 70 سردار ان کے تہہ تہہ کر دے گئے، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون۔
مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔